کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان کس حد تک جا سکتا ہے؟ لاہور کا ایک ایسا دل دہلانے والا کیس میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ ایک شخص نے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کیا اور ون فائن مارننگ آیا اور اس نے کہا ہے میں ہوں 100 بچوں کا قاتل۔ یہ واقعہ 1999 یعنی کہ آج سے 26 سال پہلے پیش آیا، جب جاوید اقبال نے لاہور کی گلیوں میں 100 بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا۔ لیکن یہ جرم کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس جرم کے پیچھے کیا ذہنی حالت کے مسائل تھے اور اس کی زندگی کو اس نہج پر کیوں پہنچایا گیا، آج کی ویڈیو میں ہم اس سنگین جرم کو حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے اور پتہ کریں گے کہ یہ کیا محرکات تھے کہ یہ جرم ہوا، اور ساتھ ہی یہ دیکھیں گے کہ ہومیوپیتھی میں اگر ایسے ذہن آپ کو ملیں اور ایسے ذہن کے چیلنجز ملیں تو ہومیوپیتھی اس کو کس طرح چینج کر سکتی ہے، اور اگر بر وقت ہومیوپیتھک مینجمنٹ ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز درد مٹتا نہیں، خواب میں سچ کا رنگ کبھی بدلتا نہیں۔ جب تک نہ ہو دل کا علاج، جب تک نہ ہو دل کا علاج، روح کا جو زخم ہے وہ کبھی پلٹتا نہیں۔ جاوید اقبال، یہ اس صاحب کا نام ہے جس نے اعتراف کیا کہ اس نے 100 بچوں کا قتل کیا اور ان کو زیادتی کے بعد ان کو ہلاک کیا۔ یہ سین سن کر دل دہل جاتا ہے۔ 1999 جس کو 1999 کہا جاتا ہے، جاوید اقبال نے 100 بچوں کا اغوا کیا، زیادتی کی اور پھر ان کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد تیزاب یعنی کہ ہائیڈرولک ایسڈ میں ان کو ناشیں یا ان کی لاشیں تحلیل کر دی تاکہ کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ 99 کے آخر میں یعنی کہ 26 سال پہلے پھر اس نے پولیس کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے بتایا کہ ان 100 بچوں کا قاتل وہ ہے، اور اس خط کے بعد جاوید اقبال نے ایک ٹی وی چینل جس کو ہم جیو کہتے ہیں، اس میں یوٹیوب نہیں ہوتے تھے، اس کو بھی ایکسیس کیا اور اپنے اعتراف جرم پولیس کے سامنے اور میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کوئی اس کا مدعی نہیں تھا، کوئی وارث نہیں تھا، تو یہ ایک بڑا المناک واقعہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ذہن میں اتنی نفرت اور درد کہاں سے آیا؟ تو اس وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قتل کے پیچھے یا ان قتلوں کے پیچھے کیا محرکات تھی۔ وجوہات اتنی سادہ ظاہر نہیں ہوں گی جتنی نظر آتی ہیں۔ جاوید اقبال جو 100 بچوں کا قاتل تھا، اس نے خود بیان دیا کہ بچپن میں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی، اور اس تجربے نے اس کے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور ریونج اور جو بدلے کی آگ ہے وہ اس کے ذہن میں قائم ہو گئی۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اپنے بچپن کے دکھوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اچھا، کسی کیس میں یہ پکڑا گیا، تھانے میں گیا تو پولیس نے بھی وہی عمل کیا، تشدد کیا اور زیادتی کی اس کے ساتھ، تو اس کے ذہن میں جو بدلے کی آگ تھی، خواہش تھی، اس کو مزید بڑھاوا ملا، اور وہ ایک جنونی کی طور پر 100 بچوں کو قتل کر کے بدلے کی آگ میں تڑپتا رہا، اور یوں اس نے خود بیان کیا کہ یہ جو بدلہ تھا اس نے 100 بچوں کا قتل کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر کے لی۔ تو ہمارے معاشرے میں پولیس کا تشدد حکام بالا کو خیال کرنا چاہیے۔ اب تو خیر شاید ایسے حالات نہ ہو، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات تھے۔ بہرحال اس قسم کی چیزوں کو ہمیں معاشرے میں کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں
پھر انسانوں کے ذہنوں کو اس لہج پہ لے جاتی ہیں جہاں پہ پرابلمز آتی ہیں۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اور ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں انسان کی ذہنی حالت کو سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی، قوت ارادی کی، اعتماد کی، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہارمونز کو جو ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی فرد پر ذہنی دباؤ پڑتا ہے تو ایک ہارمون ہے جس کو ہم کولیسٹرول کہتے ہیں، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے اور اس کے دماغ کے ایمیگڈالا کو فعال کر دیتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو خوف اور غصے کے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ کولیسٹرول کا لیول کم ہوگا تو غصہ کم ہوگا، کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہوگا تو ٹینشن اور غصہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہارمون ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگلی چیز ہے سیروٹونن اور ڈوپامین۔ یہ ایسے ہارمونز ہیں جو نیورو ٹرانسمیٹرز میں کمی سے غصے اور نفرت کی شدت پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر جاوید اقبال کے کیس میں یہ ٹیسٹ کیے جاتے، یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کے ٹیسٹ ہوتے، تو ہمیں پتہ چلتا کہ اس کے دماغ کی حالت کیا ہے، اس کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے، اور کون سی کیمیائی اور کیمیکل تبدیلیاں نیورونز میں ہو چکی ہیں، ٹرانسمیٹرز میں ہو چکی ہیں، اس کے ہارمون میں ہو چکی ہیں۔ تو یہ بہتر تھا کہ اگر ہم یہ ٹیسٹ کروا لیتے یا عوامل کو جانتے تو شاید کسی ماہر نفسیات کو چیک کروا کے یا کسی اچھے ہومیوپیتھ سے علاج کروا کے اس تباہی کو روکا جا سکتا تھا، جو کہ نہیں روکا گیا۔ ہومیوپیتھی آپ کو پتہ ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ہم علامات لیتے ہیں، اس کے مطابق ادویات تجویز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ TV سے آپ سے مخاطب ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ پروگرام جونیئر ڈاکٹرز کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو سیلف میڈیکیشن میں نہیں جائے گا اور ہم سے رابطہ کر لیں، اپنے لوکل مالج سے رابطہ کر لیں تاکہ ان کا بر وقت علاج ہو سکے۔ اور اگر اس قسم کے پرابلمس وہ محسوس کریں اور پرابلمس آئے تو اس کو کوپ کیا جا سکے۔ ہومیوپیتھی میں نفسیات کی بہت اچھی میڈیسن موجود ہیں اور اللہ کے حکم سے بہت سارے ایسے پیشنٹ جن کو ہم ٹریٹ بھی کرتے ہیں، ان کا مینجمنٹ بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا کہ ایسے ذہن کو پڑھ کے ظاہر ہے اس کو ہم نے ذہنی طور پر اس کو ریلیف دینا تھا، جو ہم نہیں دے سکے اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اچھا، اگر اس کی مینجمنٹ ہو جاتی ہے، اس کا سافٹ ویئر میں کہہ لوں ذہن ڈیولپ ہو جاتا تو شاید جاوید اقبال اس فیل سے بچ پاتا۔ اس کی مثال میں مذاق میں ایسے ہی دیتا ہوں کہ دماغ کی مثال ایسے موبائل کی طرح ہے کہ جس کا ایک دفعہ سافٹ ویئر بگڑ جائے تو وہ پھر آپ کی کمانڈ پر کام نہیں کرتا، مطلب اس کو میں بگز آ جاتے ہیں یا کوئی وائرس آ جاتے ہیں یا اس کا پروگرام سافٹ ویئر اڑ جائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن انسان ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس کا ذہن غصے اور اضطراب میں مبتلا ہو تو ہومیوپیتھک مینجمنٹ سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ موبائل کی طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ بگڑ گیا سو بگڑ گیا، تو بہرحال جو بھی پرابلم تھی اس کو ٹھیک کروانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے مزید آگاہی پھیلانی چاہیے تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اور ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو اپنائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میرا نام ڈاکٹر عقیل جاوید ہے، AJ ہیلتھ TV سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، جس کا نام ہے علامات بتائیں دعا پوچھیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ہمیں علامات بتاتے ہیں، ہم آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو 0322441640 پر مجھے اپنا نام، شہر کا نام ٹیکسٹ کر دیں، میں آپ کو جوائن کروا دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جاوید اقبال کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے، اگر ہومیوپیتھی میں وہ میرے پاس آتا یا کسی ہومیوپیتھ کے پاس جاتا تو وہ ان کو کون سی میڈیسن دیتے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی میڈیسن جو غصے، اضطراب اور ریونج کی ہے، بدلے کی آگ، اس میں اسٹیفس گیریا بہت بڑی میڈیسن ہے، چونکہ ذہنی علامت ہے،
بڑی پوٹینسی میں ہم یہ میڈیسن دیں گے 1 ml میں دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ویکلی 1 ڈوز دیں تو ایسے پیشنٹ کو ہم مینج کر سکتے ہیں. اس طرح نقص وامیکا جو کہ ایک زہر سے بنتی ہے, زہر کو مارتی ہے, وہ اگر میرے پاس آتا تو میں ان 2 میڈیسن سے اس کا علاج کرتا اور اس کو وہ غصہ, پریشانی, اضطراب اور چڑچڑاپن اور اس کا مزاج ٹھیک ہو جاتا. تو دعا میں یاد رکھیں, دس از دی ٹائم ٹو سائن آف اسٹیفس گیریا اس کیس میں اور نقص وامیکا اس کیس میں. بہت بڑی میڈیسن ہے. اللہ حافظ.